औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको इंतहाई घने और खूबसूरत जंगल में परियों का एक खुफिया घर विजिट कराऊंगा। ये घर पहाड़ के अंदर एक गार में बनाया गया है। ये घर फन तामीर का एक हैरत अंगेज शाहकार है जिसे देखकर आपकी हैरत दंग रह जाएगी। इस घर के अंदर इंतहाई तंगो तारीख और खौफनाक किस्म के कमरे भी बनाए गए हैं। अब ये घर वीरान हो चुका है और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मकामी लोग इसे परियों की कोठियां भी कहते हैं। आए आपको इस घर का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी मालूमात भी देते हैं। सारा जंगल है और काले स्याह पहाड़ों का इलाका है और यहाँ पे ये अनार के बहुत ज़्यादा ये दरख्त लगे हुए हैं, इनके ऊपर फूल लग रहे हैं अब। और ये एक पगडंडी सा रास्ता है और हमें बताया गया कि ये जगह बड़ी भारी है, बड़ी इतिहास से आपने जाना है। भर आ गए हैं तो इंशाल्लाह जाएंगे। नीचे ये खाई है और सारा यहाँ पे घना जंगल है, इतना घना है कि गुजरने का रास्ता नहीं। और ये नीचे रास्ता देखें, यहाँ से मैंने गुजर के आगे जाना है और साइडों पे ये सारे जो पौधे लगे हैं इसके ऊपर इतने कांटे हैं ना कि वो मुझे चुभ रहे हैं। और आगे आपको लेके चलता हूँ। अगर बात की जाए परियों की तो ये एक जिन्नात की ही सब कास्ट है और कुछ लोग कहते हैं कि ये जिन्नात की फ़ीमेल होती हैं। जिन्नात के वजूद से किसी किस्म का कोई इनकार नहीं है क्योंकि उसका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है और उनका वजूद बाकी है। बाकी इस कायनात में 18,000 मखलूक़ात आलम मौजूद हैं और उनका कुरान और हदीस में भी ज़िक्र मिलता है। आगे बढ़ते हैं और बड़ी मुझे एहतियात से जाना पड़ेगा क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस रखता हूँ कैमरा पे, तो खाई में गिरने का भी खदशा। अगर खाई से मैं बच जाऊँ तो कांटे मुझे लाजमी चुभ जाते हैं। परियों के घरों की अगर बात की जाए तो मैंने अपने चैनल के लिए ये तीसरा घर तलाश किया है। पहली वीडियो मैंने बनाई थी डिस्ट्रिक्ट मेंबर की, वादी अस्वानी की, और आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी और बड़े अच्छे कमेंट्स किए और बड़ा प्यार दिया। तो मैंने फिर आपकी खातिर मज़ीद ये घर तलाश किए और बड़ा एक तवील सफ़र करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और अगर मेरे साथ गाइड ना हो तो यहाँ पे पहुँचना मुमकिन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ, ये एक काला स्याह पत्थर है और इसके ऊपर ये वाले बड़े अजीबोगरीब से काट बने हैं। बाकी तो ये लड़के यहाँ पे आते हैं, वो अपने नाम लिखते हैं और अक्सर यहाँ पे लोग आते रहते हैं। आज ज़रा मैं सुबह सुबह ही आ गया हूँ और हमने चूँकि सुबह के टाइम ज़रा मौसम अच्छा होता है तो व्लॉग बनाना होता है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है और एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात जो है ना वो दिल को लगती है कि ये जो परियों हैं इनके बसेरे वीरानों में और ख़ूबसूरत जंगलात में होते हैं। और ये सारा पहाड़ी इलाका है और आगे बढ़ते जाएंगे और हम परियों के घर तक पहुंच चुके हैं, बिल्कुल करीब आ चुके हैं। सारा ये रास्ता देखिए, इस तरह का रास्ता है, सिंगल सा रोड है और लोग यहाँ पे आते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लाजमी इसको सियाहों के लिए ओपन करे, यहाँ पे साइन बोर्ड लगवाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ सकें। अच्छा, इस इलाके में हमें ये बताया गया है कि काफ़ी बड़े बड़े सांप मौजूद हैं, अजगर सांप और अजदहा टाइप बड़े बड़े सांप इस इलाके में हैं और यहाँ पे देखे गए हैं। और पिछले दिनों में एक अजगर की वीडियो भी वायरल हुई थी जिसने एक पूरी बकरी को निगल लिया था। ये देखें जी, ये परियों के घर के पास मैं पहुंच चुका हूँ। ये देखें, अंदर इसके चलते हैं, अंदर बड़ा खौफनाक किस्म का अंधेरा है।
اور اس سائڈ سے آگے جنگل میں مزید جانے کا راستہ بڑا تنگ سا مجھے نظر آ رہا ہے. اور یہ دیکھیں سارے یہاں پہ جنگلی پودے، اور اس علاقے میں جڑی بوٹیاں بہت ہیں، اور جو سنیاسی حضرات ہیں وہ بھی یہاں پہ آتے ہیں. اور یہ دیکھیں اس سائڈ سے میں آیا ہوں، اور اگر میرے ساتھ میرا گائیڈ نہ ہوتا تو ٹو بی آنسٹ میں یہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا. اور میں اس کا آپ کو ویو دکھا لوں، پھر اندر چلتے ہیں. یہ دیکھیں اس کے اوپر کافی درخت اگے ہیں، بلکہ ٹھہریں اب دیکھیں آپ، یہ اس کا فرنٹ ویو ہے. اور یہاں پہ کسی خزانے کے متلاشی نے کھدائی کی ہے، اور وہ کیوں چھوڑ کے بھاگا، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ خدا بہتر جانے. اور یہ جو مٹی کھودی کی ہے یہ یہاں پہ پڑی ہے. پریوں کے اس گھر کی اندر سے ہائٹ 4.5 فٹ ہے، اور زمانہ قدیم میں لوگ دراز کا دعا کرتے تھے، اس لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ گھر انسانوں نے اپنی رہائش کے لیے بنایا ہو. بہرحال بلا شبہ یہ ایک تاریخی مقام ہے، اور تاریخ سے محبت کرنے والے افراد، اور خاص کر وہ لوگ جو روزانہ نت نئی چیزوں کی کھوج میں رہتے ہیں، انہیں لازمی پریوں کے اس گھر کا وزٹ کرنا چاہیے. اس کا ایڈریس بڑا آسان ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ آزاد جموں کشمیر کے ڈسٹرکٹ کوٹلی کی تحصیل چروہی میں کوٹلی 16 گاؤں سے باہر جنگل میں پہاڑ کے اندر واقع ہے. آپ یہاں پر آ سکتے ہیں، آسانی سے اس کا وزٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر کسی قسم کا کوئی ڈر خوف خطرہ نہیں ہے. یہاں کے لوگ بہت اچھے ملنسار اور مہمان نواز ہیں. دوستو سامنے یہ جو پہاڑی ہے یہ والی، یہ آزاد جموں کشمیر کی آخری پہاڑی ہے، اور بیک سائڈ پہ مقبوضہ کشمیر ہے جو انڈیا کے زیر تسلط ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ فائرنگ کی آوازیں بھی آ رہی تھی، کیونکہ آج کل انڈیا پاکستان کے حالات کچھ بہتر نہیں ہیں. اور حاجی صغیر بھٹی صاحب میرے گائیڈ چھاؤں میں آرام فرما رہے ہیں. میں آپ کو اس گھر کے اندر لے چلتا ہوں اور زیادہ آپ کو انتظار نہیں کرواتا. اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ رائٹ سائڈ پہ ایک چھوٹی سی الماری بنی ہوئی ہے، ایک خانہ بنا ہوا ہے دیوار کے اندر، یہ آپ دیکھیں. اور یہ نیچے ایک گول تھا دائرہ، یہ ساری کالی ہوئی پڑی ہے، جو شاید اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہاں پہ کوئی چراغ وغیرہ بھی چلائے جاتے رہے ہوں. ممکن ہے بعد میں لوگ بھی چلاتے رہے ہوں، کیونکہ ہماری عادت ہے کہ جہاں ہم کو تھوڑی بہت ایسی چیزیں دیکھیں وہاں پہ چڑھاوے اور چراغ شروع کر دیتے ہیں. بہرحال یہ اس کا برآمدہ ہے، اور یہ اس کے پلر آپ دیکھیں یہ اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے. یہ دیکھیں جی. اور یہ دوسرا پلر ہے، اور اس سائڈ پہ یہ دیوار ہے، اور یہاں پہ بھی کچھ نشانات مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ مدھم ہو چکے ہیں. اور یہاں پہ آگے بھی ایک چٹان بڑی ہوئی ہے. اس سائڈ پہ بھی کسی نے کھدائی کی ہے، ٹورسٹ آتے ہیں وہ یہاں پہ گند پھینک جاتے ہیں، خالی بوتلیں، کچرا، بہت غلط بات ہے. اچھا، اور یہاں پہ بھی سارے نام لکھ لکھ کے اس کو کالا کر دیا گیا. یار یہ اچھی بات نہیں ہے. اندر چلتے ہیں. یہ اس کا پہلا کمرہ، پھر آگے دوسرا، اور پھر آگے تیسرا انشاءاللہ. خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں تھوڑا سا آگے ہو لوں، کیونکہ اس کی چھت کی جو ہائٹ ہے وہ 4.5 فٹ ہے. تو یہاں پہ بڑی ایک لمبی غار ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ چھت کی سائڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور بڑا یہاں پہ رسک ہے کوئی سانپ ہی نہ اوپر سے آ گرے. اور اس سائڈ سے بڑا راستہ آگے جا رہا ہے، لیکن ممکن ہی آگے جانا. ہو سکتا ہے اس سائڈ پہ بھی کچھ کمرے ہوں، اور یہاں پہ بھی کوئی ایسا سین ہو. یہ بالکل راستہ ہے، اور یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس سائڈ پہ آمد و رفت رہی ہے. جس طرح ہمارے دیہاتوں میں پگڈنڈیاں ہوتی ہیں، اس پہ چلتے ہیں تو اس پہ نشان بن جاتے ہیں، تو اس طرح یہاں بھی بنے ہیں. یہ دوسرا کمرہ، اور آگے آپ کو جو سوراخ نظر آ رہا ہے وہ تیسرا کمرہ. آگے چلتے ہیں. لیکن پہلے میں آپ کو رائٹ سائڈ پہ سیم اسی طرح کا راستہ دکھا دوں. یہ دیکھیں، یہ گھوم کے آگے جا رہا ہے، اور یہ اوپر یہ ساری گھاس کی لڑیاں سوکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور یہ آگے دوسرا کمرہ ہے. پریوں کے اس گھر کے پہلے کمرے میں میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حاجی صغیر بھٹی صاحب، آزاد جموں کشمیر کے ٹورسٹ گائیڈ ہیں. انتہائی مخلص اور شفیق انسان ہیں، میرے بہت ہی پیارے دوست بھائی ہیں، اور مجھے یہاں پہ لے کے آئے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ.
آپ مجھے اتنے جنگل، ندی نالے، ندیاں، چشمے، جھرنے کراس کروا کے، گول گول پہاڑوں سے گھما کے یہاں پہ لے آئے ہیں اس پریوں کی کوٹھیوں میں. آپ کا ایک بار پھر سے شکر گزار ہوں. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پریوں کی ان کوٹھیوں کے بارے میں کیا کمنٹس کریں گے؟ جی بہاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. یہ جو جگہ ہے، یہ آپ کو دیکھا ہے آپ نے کہ یہاں پہ بہت پہاڑی جنگلات ہیں. ان جنگلات، گھنے جنگلات کے اندر یہ گھر واقع ہے جو پریوں کے حوالے سے جو بتایا گیا کہ پریوں میں ہے. تو یہاں پہ جنگلات میں آپ کو کسی بھی جنگل میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہوائی مخلوقات جو ہے ان کے بسیرا ہوتا ہے. تو جتنے بھی جو ٹورسٹ ادھر آنا چاہتے ہیں آپ کے چینل کی وجہ سے، ہم ان کو یہی ریکمینڈ کریں گے وہ دن کے ٹائم آئیں، رات کو جو ہے وہ یہاں نہ آئیں. صاف ظاہر ہے یہ برانے اور برانے میں ہوائی مخلوقات کے بسیرے ہوتے ہیں. اگر انہوں نے یہاں پہ نہیں رہنا تو ہم نے تھوڑی رہنا. بہرحال اگر کوئی میرا دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو اور وہ آپ سے رابطہ کرے تو کیا آپ انہیں اس علاقے کا وزٹ کرا دیں گے، پریوں کے ان کوٹھیوں کا؟ اس کے علاوہ آپ نے پریوں کے اور بھی 2 گھر دیکھے ہوئے ہیں. جی ضرور، انشاءاللہ جو بھی آپ کے اس چینل کی وساطت سے رابطہ کرے گا تو انشاءاللہ میں ان کو جو ہے نا، یہ پریوں کے گھر ہیں، یہ بھی ہیں، 2 اور بھی ہیں، ان کا بھی وزٹ کروا دوں گا. اور یہاں پہ اور بھی تاریخی مقامات ہیں، تفریح مقامات ہیں، میں ان کا بھی وزٹ کروا دوں گا. صحیح. سر جی، آپ نے کام کی بات نہیں بتائی، آپ نے اپنا نمبر تو دیا ہی نہیں. اور کائنڈلی نمبر وہ دیں جس کے اوپر واٹس ایپ بناؤ. جی ضرور، کیوں نہیں. میرا نمبر جو ہے وہ نوٹ کر لیں، 0346 500 9703. اسی نمبر پہ میرا واٹس ایپ بنا ہوا ہے. آپ اس واٹس ایپ پہ جو بھی رابطہ کرے گا تو میں انشاءاللہ اس کو وزٹ کروا دوں گا. سر شکریہ آپ کا. حاجی صغیر بھٹی صاحب بہت ہی شفیق اور مخلص دوست ہیں میرے، اور بہت اچھے انسان ہیں. میں ان کی تعریف اور خوشامد نہیں کر رہا، یہ واقعہ ہی اچھے انسان ہیں. اور یہ آپ کو پتہ تب چلے گا جب آپ ان کے ساتھ ایک ٹور کریں گے. تو آپ یہاں پہ آئیں، ان کے ساتھ رابطہ کریں اور یہ آپ کو سارے آزاد کشمیر کا وزٹ کروا دیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پریوں کے گھر کے دوسرے کمرے میں، اور پھر آگے تیسرے میں چلتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہ ہے دوسرا کمرہ، اور بڑا آرام سے میں بیٹھ کے آگے آ رہا ہوں کیونکہ اس کا راستہ بڑا تنگ ہے. اور اس کی جو لمبائی چوڑائی ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق 8x8 ہوگی، اور جو چھت کی ہائٹ ہے وہ 4.5 فٹ ہوگی. اور جو اس کا فرش ہے وہ بالکل مٹی کا ہے، اور میں یہاں پہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا. لوگوں نے یہاں پہ خالی بوتلیں پھینکی ہوئی ہیں اور وہ میرے پاؤں کے ساتھ لگ رہی ہیں، یہ دیکھیں. اور اس سائڈ پہ نقش و نگار بھی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے، حالانکہ باہر بڑی گرمی ہے اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پتھر بھی پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ کچھ سوکھے پتے بھی پڑے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اور یہ سب سے اس کا خوفناک کمرہ ہے، اللہ خیر کرے. اور اس میں بیٹھ کے بھی نہیں میں جا سکتا. کرولنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، لیکن پہلے میں اس کا ایک جائزہ لے لوں، اس میں کوئی سانپ ہی نہ ہو یا چمگادڑے نہ ہو. اللہ کو یاد کرتے ہیں جی، پھر اب کیا کریں، آپ دوستوں کو سب کچھ دکھانا ہوتا ہے. یہ سائڈوں سے دیکھیں اس کو، اور یہ اوریجنل ایک غار ہے. اس کی چھت پہ بھی کوئی سانپ لٹک رہا ہو تو کوئی پتہ نہیں. اور یہاں بھی مجھے کھدائی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے. یہاں سے تھوڑا سا بالکل آپ کہہ لیں کہ غار والا سٹرکچر ہے، تھوڑا سا کیا پورا ہی غار والا سٹرکچر ہے. اور کچھ چیزیں ادھر ادھر موو کر رہی ہیں، کچھ کیڑے مکوڑے، یہ دیکھیں جی. اور تھوڑا سا آگے بڑھوں گا. الحمدللہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، مجھ پہ کرم ہے. میرا کوئی کمال نہیں کہ مجھے جتنی سے بھی جتنی ہارر جگہ ملی ہے میں اس میں چلا گیا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھائی ہے. قلعہ رام کوٹ کا میرا بلاگ دیکھ لیں، قلعہ شیخ پورہ کا میرا بلاگ دیکھ لیں، یہ دیکھیں. اور یہ سارے پتھر پڑے ہیں اور ان کے نیچے کچھ سانپ سونپ گھسا ہو اور کوئی حملہ ہو جائے مجھ پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور
यहाँ से बाहर के रास्ते, वो पहले कमरे में हाजी सगीर भट्टी साहब बैठे हैं, और यहाँ पे सारा ये देखें कचरा भी बिखरा पड़ा है, और यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर हैं। बड़ा कूपन दे रहा है। मैंने तो लाइट का अरेंज किया हुआ है, यहाँ पे वैसे कुछ नज़र नहीं आता, और बाहर मुझे अच्छे खासे पसीने आ रहे थे, और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त माहौल है। ये देखें, बड़ा एक पुरस्कार समंदर पेश कर रहा है। यहाँ से घास फूस और मिट्टी मिक्स होकर लटकी है। एक्चुअली पहाड़ों में कहीं कहीं से पानी भी रास्ते के अंदर आ जाता है ना, तो फिर इस तरह के मनाज़र में देखने को मिलते हैं। इस साइड से भी मैं दिखाता हूँ आपको, और मेरी यकीन करें गर्दन में बल पड़ गया और दर्द होनी शुरू हो गई है, क्योंकि सीधा होकर नहीं बैठ सकता। ये देखें जी, ये पूरी आगे से गार है, और आप अंदाज़ा करें जब ये सारा जंगल होता होगा तो यहाँ से गार का आगे से रास्ता बंद कर दे तो क्या नज़र आना है, और किसने यहाँ पे मिलना है। यहाँ पे कुछ दरख्तों की मुझे जड़ें भी नज़र आ रही हैं, ये देखें ऊपर, और ये देखें ये वो रास्ता है जिससे मैं अंदर आया था। बाहर से रोशनी अंदर आ रही है, सुबह के 10:30-11 का टाइम है। वो लास्ट में छोटा सा सुराख नज़र आ रहा है, इससे क्रॉलिंग करते मैं अंदर गया था। ये दरमियान वाले रूम को आप देख रहे हैं, और बाहर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी पूरी एक पिक्चर कि कैसे बना हुआ है। ये देखिए आप। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पुराने ज़माने में अंबिया की उम्मतें, जिनमें से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, उनकी उम्मत की भी मिसाल दी जाती है कि वो ऐसे पहाड़ों को तराश कर रहते थे, और उनके आज भी घर मौजूद हैं जो कि पहाड़ों को तराश के बनाए गए हैं। लेकिन ये यहाँ पे परियों की कोठियाँ मशहूर हैं। लोग अपने आबाओ अजदाद से सीना बसीना यही सुनते आए हैं, और यही हमें पता चला है, हमने आपको मनोवन बता दिया है। सारा जंगल है और हू का आलम है। ये रास्ता है जी बाहर जाने का। मकामी लोगों के मुताबिक सदियों पहले इस घर में परियां और जो रहते थे। एक और रवायत के मुताबिक ज़माने कदीम के लोग इस फ़न में माहिर थे कि वो पहाड़ों को तराश कर इस तरह के खूबसूरत और नफीस घर बनाते थे। बहरहाल आज़ाद जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट और महकमा आसार कदीमा को लाजमी इस परियों के घर पे तवज्जो देनी चाहिए और इसकी सफाई सुथराई का एहतमाम करना चाहिए। यहाँ पे साइन बोर्ड लगवाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सियाह इधर का रुख कर सकें और यहाँ से टूरिज़म के ज़रिए कसीर तादाद में रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे एक मिनट बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।